أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 265 265. اور ان لوگوں کی مثال اور اگزامپل اور اداہرن جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اسی سے بدلہ لینے کی یقین کرتے ہوئے خلوص کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ایک ایسے باغ کی طرح ہے جو اونچی زمین پر ہو اور اس پر تیز بارش پڑتی ہو تو وہ اپنا پھل 2 گنا دیتا ہو، ڈبل دیتا ہو، اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی سی پھوار ڈریزل اس کے لیے کافی ہو جائے. اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. And the example of those who spend their wealth seeking means to the approval of Allah and assuring rewards for themselves is like a garden on high ground which is hit by a downpour and heavy rain. So it yields its fruits in double, and even if it is not hit by a downpour and heavy rain, a drizzle is sufficient, and whatever you do is in the sight of Allah. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کو کی ایک اور کیٹیگری بتائی تھی. وہ کون سا خرچ ہے کہ انسان دنیا میں پیسہ بھی خرچ کرے، انویسٹ بھی لگائے، اور وہ ویسٹ ہو جائے، برباد ہو جائے، ڈوب جائے سارا کا سارا. یعنی جو کیپٹل جو لگایا وہ بھی گیا، اور جو پروفٹ ملنے والا تھا وہ بھی چلا گیا، ڈوب گیا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنا پیسہ یا مال یا دھن اللہ کے راستے میں دیتے ہیں لیکن 3 چیزوں سے وہ برباد کر دیتے ہیں اسے. نمبر 1، دکھانے کے لیے دیتے ہیں کہ آئی ایم ویری جینرس، بڑا میں دل کھول کے خرچ کرنے والا ہوں. دوسرا، دے کے بولتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ مسجد بنائی، میں نے وہ مدرسہ بنایا، میں نے اتنے یتیموں کو کھلایا، پیپر میں دے دیا، کیمرے میں، دکھانے کے لیے. اور تیسرا، جس کو دیا اس کو بولتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، احسان جتا کر کے. تو یہ 3 چیزوں کے ذریعے سے انہوں نے جو انویسٹ کیا، چاہے 1 روپیہ کیا یا 1 کروڑ 1 ارب کیا، سب کا سب یہیں ویسٹ ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ ان کے اپوزٹ جو لوگ ہیں کہ جن کا خرچ کیا ہوا پورا کا پورا سیف رہے گا بلکہ وہ ڈبل ٹرپل اور بڑھتا رہے گا، اس کی مثال اللہ نے اس آیت میں دی ہے. اور بہت بیوٹیفل ایگزامپل ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے
صرف اور صرف یہ جان کے تم خرچ کرتے ہو کہ کسی طرح میرا مال، میری دولت، میری جان بھی لے کر کے اللہ خوش ہو جائے، بس ایک ہی سول پرپز ہے، ایک ہی ڈیزائر ہے، کیا؟ کہ بندے سے، غلام سے، نوکر سے اس کا مالک خوش ہو جائے، بس۔ اور دوسرا کیا؟ دل کی خوشی کے ساتھ، زبردستی نہیں، یہ نہیں کہ ہاں دے کر کے پچھتانے لگے یا ڈاؤٹ کرنے لگے پتہ نہیں صحیح جگہ گیا کہ نہیں گیا۔ آپ کا کام ہے، آپ نے ایک بار دے دیا تو جس کے لیے دیا اس نے اس سے لکھ لیا، وہاں پہنچ گیا وہ۔ اب بیچ میں کیا ہوا کیا نہیں، بعض دفعہ آدمی بولتا ہے آپ نے جہاں خرچ کیا وہ برابر نہیں تھا، وہ تو اچھا خاصا آدمی ہے، ایسے ہی جھوٹ میں بھیک مانگ رہا تھا وہ۔ آپ نے اس کے لیے نہیں دیا تھا، اللہ کے لیے دیا تھا، تو نیت آپ کی اللہ تک پہنچ گئی اور وہ اماؤنٹ بھی اللہ تک پہنچ گیا۔ اب کسی نے لیا، لے کر کے وہ کھا گیا، لگایا نہیں، آپ نے لگانے کے لیے دیا تھا، انویسٹ کرنے کے لیے دیا تھا، کہیں مسجد میں، مدرسے میں، فلاں جگہ، وہ لے کے کھا گیا۔ لیکن آپ نے جو دیا اللہ تعالیٰ کے لیے دیا، وہ آپ کی نیت، آپ کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ نہیں۔ تو یہ دو کنڈیشن کے ساتھ اگر خرچ کیے تو سمجھیے کہ آپ نے ایک باغ لگا دیا۔ کیسا باغ؟ اب یہاں دیکھیے سپاری کا باغ لوگ لگاتے ہیں، ایک بار لگایا لائف لانگ کھاتے ہیں اس سے بیٹھ کر کے۔ تو وہ کیسا باغ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ہلز پہ، جیسے اونچی جگہ پہ ہے۔ وہ اونچی جگہ کی مثال کیا ہوتی ہے؟ باغ جب اونچی جگہ پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو پھل، فروٹس کے لیے دو چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں، سن لائٹ، دھوپ، اور ہوا، فریش ہوا، یہ دونوں اس کو پہنچتی ہے۔ اور بارش بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہاں ہوتی ہے؟ وہیں پہ گرتی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے تم نے باغ لگا دیا، اب اس پہ بارش ہو رہی ہے، زور کی بارش۔ اگر زور کی بارش نہیں بھی ہوئی، زیادہ پانی نہیں بھی ملا اسے، تو اگر تھوڑا سا بھی بوندا باندی، ہلکی پھوار بھی اگر اس پہ پڑتی ہے تو بھی وہ خوب پھل دیتا ہے۔ یہاں ڈبل کی بات ہے، ڈبل، ٹریپل، 100 گنا، 1000 گنا، اس کی کوئی گنتی نہیں۔ تو تیز بارش کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے لاکھوں کروڑوں خرچ کیا ہے نا، اور ہلکی بارش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس 1 روپیہ تھا، 1 روپیہ بھی دیا تو وہ باغ کیا ہے؟ پورا کا پورا پھل اس کے لیے لائے گا، کمی نہیں ہوگی اس میں، چونکہ نیت کیا ہے؟ گراؤنڈ صحیح ہے نا۔ وہ جیسے ہل پہ ہے، جس گراؤنڈ پہ ہے وہاں پھل ہونا ہی ہونا ہے۔ اسی طرح سے جو گراؤنڈ ہے یہاں پہ، نیت، ارادہ، انٹینشن، وہ بہت ہائی ہے۔ کیا وہ ہل سے بھی ہائی ہے؟ کہاں تک ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر جو خدا بیٹھا ہے اس کے لیے یہاں پہ جگہ ہے، تو یہاں پہ کمی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تمہارا انٹینشن کیا ہے؟ کس ارادے سے تم دیتے ہو؟ لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے دیتے ہو کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہو؟ وہ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے، اور وہ اسی حساب سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ اب ایک چھوٹی سی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے کہا کہ تم لوگ اللہ کے لیے دو۔ ایک آدمی آئے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ گئے، مزدوری کیے، مزدوری کرنے کے بعد لا کر کے کچھ کھجوریں ہاتھ میں لے کر کے آ کر کے دیا۔ تو منافقین جو تو ہنس رہے تھے، وہ ہلکی پھوار جو بات ہوئی نا، ایک طرف عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف تھے جو لاکھوں لائے تھے، اور ایک مٹھی میں ایک آدمی کھجور لے کے آ رہا ہے۔ دیکھو اس کے صدقے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، 4 کھجور 2 کھجور لے کے آیا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو لے کر کے اس کے اوپر ایسا چھینٹ دیا، پورا بکھیر دیا، اور کہا کہ یہ ایک صدقہ جو ہے نا، ایک مٹھی کھجور پورے مدینے کے لوگوں کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نیت، وہ انٹینشن، وہ ارادہ اور وہ خلوص عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہمیں ہمارا تھوڑا یا زیادہ جو بھی ہم خرچ کریں اسے باغ کی شکل میں، جنت کے باغ کی شکل میں لگا دے، جو کبھی لاس ہونے والا نہیں ہے، نقصان ہونے والا نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔